اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور علامہ سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں علی اوپر ملائکتی فرشتوں کے، فقال پھر کہا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ان ناموں کے ساتھ، ہؤلاء تم سب کے سب، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہ آیت انسان کی برتری، علم کی اہمیت اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں درج ذیل نکات شامل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس میں اشیاء کی حقیقت، ان کے نام، خصوصا اور ان کا استعمال بھی شامل تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو عقل، شعور اور سیکھنے کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ فرشتوں کا امتحان۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تو فرشتوں کے سامنے وہ چیز پیش کی اور ان سے پوچھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ انسان سے بہتر ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم کی فضیلت۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم اللہ کی عطا کردہ ایک خاص نعمت ہے اور انسان کو اس علم کی بنیاد پر دیگر مخلوقات پر برتری دی گئی ہے۔ فرشتوں کی عاجزی۔ فرشتے خود علم سے محروم نہیں، مگر انہیں صرف وہی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں سکھاتا ہے۔ اس موقع پر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آگے ہمارے آنے والی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 32 میں انشاءاللہ۔ علم انسان کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص عنایت ہے۔ علم اور سیکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ بغیر علم کے دعویٰ کرنا درست نہیں، جیسا کہ فرشتوں نے اعتراف کیا۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ یہ آیت ہمیں علم حاصل کرنے کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔